اب کلام خدا کی خدمت کے لیے آپ کی زوردار تالیوں میں خدا کے کلام کو خدا کے خادم اینڈ رحمانی سوکر صاحب کا کی زوردار تالیوں میں حاضر ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں اور خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں خدا باپ کے لیے کہ جس نے یہ فضل مجھ پر کیا کہ میں آج آپ کے ساتھ خدا ان کے کلام کو بانٹ سکوں۔ میں خدا کے خادم ایلڈر صاحبان اور چرچ کی تمام تر انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ موقع بخشا کہ خداوند کی جو نصیحت ہے اور خداوند کی جو تربیت ہے وہ میں خداوند کے لوگوں میں بانٹ سکوں۔ آئیے خداوند کے کلام میں سے ہم چند چیزیں سیکھیں گے کیونکہ یہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ کلیسیاؤں میں بگاڑ آ جاتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں یا کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ رسولوں میں بھی جھگڑے آ جاتے تھے، ابتدائی کلیسیا میں بھی بہت سی چیزوں کو لے کر آپس میں جب کلش ہوتی، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوتا، اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں پالوس رسول اور پطرس رسول یہ دونوں ایک دوسرے کی خدمت کو نہیں مانتے تھے۔ پالوس رسول کہتے کہ میں غیر قوموں میں منادی کے لیے بلایا گیا ہوں، اور پطرس رسول کہتے کہ میں کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بلایا گیا ہوں، کیونکہ یسوع مسیح کی تعلیم یہی تھی۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں، اور اس بات کو لے کر تعلیم کو لے کر دونوں میں تضاد پایا جاتا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جب پطرس کو خدا نے رویا میں دکھایا تو تب اسے پتا چلا کہ خداوند غیر اقوام کو بھی برکت دیتا ہے، اور پھر اس نے اس کے بعد کبھی بھی پالوس رسول کی مخالفت نہ کی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ ہم اپنے محدود علم کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے اور جو کچھ مجھے آتا ہے وہ حرف آخر ہے، اور خدا وہی ہے جو کچھ میں جانتا ہوں۔ تو ایسا بالکل غلط ہے۔ آج بھی بہت سی کلیسیائیں، آج بھی بہت سے چرچز اپنی اپنی تعلیمات کو دیکھتے اور مانتے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے چرچز میں اور جو کچھ ہماری سیمنریز میں سکھایا جاتا ہے خدا وہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ہماری تعلیمات اور ہماری سوچوں، خیالوں اور ہماری عقل سے بالا تر ہے۔ زبور نویس کہتا ہے کہ میں کیسے تجھے جانوں، تو تو میری عقل اور سمجھ سے باہر ہے، اور زبور نویس کوئی عام شخص نہیں ہے۔ خدا کہتا ہے کہ یہ میرے دل کی مرضی کے موافق ہے، اور وہ پرستش کرتا، اور وہ کہتا ہے کہ جب میری بھیڑوں کو مارنے کے لیے شیر یا ریچھ آتے تو میں ان کے جبڑوں کو چیر دیتا، اور ایسی قدرت اور ایسی قوت اسے خداوند سے ملتی، کیونکہ ہم اپنے اس خون اور گوشت کی طاقت سے ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیزوں بہت سے لوگ ہیں جو ایسی تعلیمات کو لے کر آگے بڑھتے اور اپنے اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو مینوں پتہ ہے وہ حرف آخر ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے ہمیشہ، جب تک آپ کے سانس چل رہے ہیں خدا کے ساتھ بڑھتے چلے جائیے۔ مسیحت کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کسی گفٹ میں پیک کر کے آپ کو دے دیا جائے کہ اے لو جی تسی ہن مسیحی ہو تو آپ سب کچھ پتہ ہے۔ خدا آپ کی وفاداری دیکھتا ہے، جو تھوڑے میں وفادار ہے خدا اسے اور زیادہ دیتا ہے۔ تعلیم اور علم بھی اسی طرح ہے، جیسے جیسے آپ خدا ان کے بھیدوں کو جانتے اور ان کا استعمال درست کرتے ہیں تو خدا آپ کو اور گہرے میں لے کر چلتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ایک مکاشفہ کا پتہ چل گیا، ہن میں وقت پا دینا سارے بھائیاں میں انہوں جا کے پوچھنا ہے ہاں جی بھاجی ایس گل کا پتہ نہیں، تو انہیں کو کہنا ہے یار مینوں تے نہیں پتا، یا وہ اپنے تکے لائے گا کہ نہیں یہ انج ہوندا ہے، ساڈے پادری صاحب انج آکھیا سی، فلانے بندے انج کیا سی، تو وہ اینڈ تک دس دے نہیں کہتا لالا زورا جو تم۔ یہ کلام سکھانا نہیں، یہ دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، اور خداوند نے ہمیں اس لیے نہیں چنا کہ ہم دوسروں کو نیچا دکھائیں، بلکہ خداوند کا کلام
और उसमें जितनी खिदमात हैं और जितनी नेमतें और बरकतें हैं वो कलीसिया की तरक्की और इनको बढ़ाने के लिए और मसीह के बदन की तरक्की के लिए हैं। ये नहीं कि किसी को दिख करने के लिए या किसी को जिताने के लिए कि तेनू कुछ नहीं पता मैनू सारा कुछ पता है। खुदा की जो खिदमत आपको मिलती है, जो कलाम आपको मिलता है, वो यीशु मसीह की भेड़ों की नशोनुमा उनकी तरक्की के लिए मिलता है, ना कि इसलिए कि हम दूसरों को ये जिताते भी रहे कि मुझे सबसे ज़्यादा पता है और तुम्हें कम पता है। ऐसी ही मेरे अजीजों बातें आजकल चर्चिस में भी होती हैं। कोई रोज़ों के दिन चल रहे हैं और लोग रोज़ों पर बहुत सी बहस मुबासा करते हैं। आइए हम खुदावंद के ना कलाम में से देखते हैं कि रोज़ों के ताल्लुक से यीशु मसीह ने क्या कहा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान है, उसका 6वां बाब, उसकी 16वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़े देता हूँ। और यहाँ पर लिखा है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। यहाँ पर लफ्ज़ जो जब लिखा है ना, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप रोज़े ना रखें। कुछ लोग जो है वो रोज़ों के खिलाफ जाते हैं और कहते हैं वो देखो जी होते फ़र्ज़ नहीं है साढ़े ते रोज़े। फ़र्ज़ ये तब ना होते अगर यहाँ पर लिखा होता अगर तुम रोज़ा रखो, चॉइस नहीं दी गई। यहाँ पर हमें ये नहीं कहा गया कि रखना है तो रखो, नहीं रखना तो ना रखो। कुछ लोग ऐसी तालीम भी देते हैं। यहाँ पर लिखा है जब तुम रोज़ा रखो। वक्त का तायुन नहीं किया गया कि आपने कब रखना है, किन दिनों में रखना है या इन 40 दिनों में ही रखना है, इसका तायुन नहीं किया गया। और ना ही ऐसी कोई तालीम बाइबल मुकद्दस में पाई जाती है कि आपने ये 40 के 40 रोज़े रखने हैं। इन रोज़ों का मकसद क्या है? अगर आप पुराने अहदनामा में देखें तो जब भी कभी किसी पर मुश्किल या मुसीबत आई तो उसने तौबा करके रोज़ों के साथ दुआएं की ताकि खुदा उनको माफ़ करे। जब अगर आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है, आपके ख़ानदानों में कुछ ऐसा चल रहा है, आपकी कलीसियाओं में कोई बिगाड़ है, तो आप दुआ और रोज़ों के साथ अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए और शख्सी तौर पर अपने लिए भी दुआ कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी दुआ रोज़े का जिक्र आएगा, किसी ना किसी मकसद के लिए रोज़ा रखा जाता है। ये ऐसे ही नहीं कि रस्मी तौर पर रोज़े आए तो आप रखना शुरू कर दें, कोई मकसद नहीं, खाना खाया, सो गए, सुबह शाम को उठे और रोज़ा खोल लिया। ऐसे रोज़े खुदा उनके कलाम में हमें कहीं पर भी रखने के लिए नहीं।